اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سیشن کا آغاز سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ عزیز سامعین آج خیر عافیت سے ہوں گی۔ آج انشاءاللہ ہمارا 19واں پارہ ہے، اور اس سے قبل ہم نے کل کے پارے میں 18ویں پارے کے اہم نکات جو کہ سورۃ المؤمنون سے پارے کی ابتدا ہوئی تھی اس کو دیکھا تھا۔ آئیے اس میں نظر ثانی کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے نکات کل کے ازبر ہو جائے۔ سورۃ المؤمنون کی ابتدا پارے کے ساتھ ہی ہوئی، اور وہاں پر مومنین کی سات صفات کو بتایا گیا کہ صحیح معنوں میں مومن وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی صفات کو بتایا کہ خوش خضوع کے ساتھ جو ہے نماز پڑھتے ہیں، فضول کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس طرح کے دیگر اخلاقات بتانے کے بعد بتانے کا مقصد یہی تھا کہ جو شخص ان عادات اور اطوار کو اپنائے گا تو اللہ اس کو امتیازی خصوصیات کے ساتھ مومنین کے اعلیٰ درجے پر فائز فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ہی کل ہی کے بارے میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق دوبارہ اس قصے کو پڑھا، اور مشرکین کی محرومی کی جو اصل وجہ تھی کہ جیسے کہ ان کی عادت تھی کہ وہ اللہ کے کلام کو سنتے نہیں تھے بلکہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، تو یہ جو ان کا انکار کرنا تھا یہ تکبر کی وجہ سے تھا، غرور سے کام لیتے تھے۔ تو اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کی جو ایمان لانے کا جو ایک اللہ کی طرف سے ایک نعمت سمجھ لیں یا توفیق سمجھ لیں تو وہ ان سے سلب ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر فرمایا اس صورت کے اندر، اور ان نعمتوں کو بتانے کے بعد مقصد یہ تھا کہ یہ نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، لیکن بجائے کہ انسان ان کا شکر ادا کرے وہ انہی نعمتوں کو اللہ کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کفار کے لیے متعدد مقامات پر جو ہے عذاب کا ذکر یہاں پر ہم نے دیکھا، اور کافروں کی ہم نے تمنا کو دیکھا کہ وہ
جب موت کے آثار اور آخرت کی منزلیں ان کو نظر آنے لگتی ہیں تو پھر وہ کہیں گے اس وقت کے اندر کہ اللہ ہمیں ایمان کی طرف دوبارہ لوٹا دے، ہمیں دنیا میں لوٹا دے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت تمام احوال دیکھنے کے بعد ان کے لیے ایمان لانا، ان کی آہوزار کرنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور انہی آیات میں پھر دوبارہ انسان کا جو مقصد ہے اس کی طرف توجہ دلوائی کہ انسان کو یوں ہی بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا گیا، لہٰذا اس کو چاہیے کہ اپنے مقصد پر نظر رکھے اور اس کے تحت اپنی زندگی گزارے۔ اس کے ساتھ ہی کل ہی کے پارے کے اندر ہم نے سورۃ النور کی ابتدا کی تھی، جہاں پر دینی، اخلاقی اور معاشرتی دیگر کئی قسم کے احکامات کو ہم نے دیکھا، اور معاشرے میں جو بے حیائی، فحاشی یا برائی کو روکنے کے دیگر عناصر تھے ان کے متعلق ہدایت بھی کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی واقع عفق کو ہم نے دیکھا، جہاں پر ام المؤمنین کی برات کا اللہ رب العزت نے واضح طور پر جو ہے اعلان برات فرمایا، اور ساتھ ہی انسان کے جو معاشرتی احکامات ہیں ان کو قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، یہاں تک کہ گھروں میں کس طریقے سے آنا جانا ہے، نظروں کی حفاظت کا کس طریقے سے حکم دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی دیگر اس میں یہ تمام بتانے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے کافروں کے اعمال کی مثالوں کے ذریعے ان کو ان کس راہ کے اوپر ہے وہ سمجھایا۔ تو کل ہی کے پارے کے اندر پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کامیابی کی جو بنیاد ہے وہ 4 باتوں ہے، یعنی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ کہ رب العزت کی اطاعت کرے، اس کا تعلق دیکھا جائے تو فرائض کے ساتھ ہے، وَرَسُولُهُ اور رسول کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ کہ ماضی میں بھی اللہ سے ڈرتا رہے، وَيَتَّقِهِ اور مستقبل میں بھی اللہ سے ڈرتا رہے۔ تو یہ تمام نکات تھے جس کو کل ہم نے سورۃ النور میں دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے سورۃ الفرقان کی کل پارے میں ابتدا ہو گئی تھی، جہاں پر ہم نے تقریباً 2 رکوع دیکھے تھے، اور فرقان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی۔ تو اس صورت کے اندر بھی چونکہ بنیادی عقائد کے اوپر بات کی گئی ہے، کافرین اور مشرکین کے جو اعتراضات تھے ان کے جواب دیے گئے ہیں، اور ان کے وہی اعتراضات تھے جو ہم شروع سے اب تک پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود کا گھڑا، نعوذ باللہ یہ کوئی کلام ہے، ان کی کوئی مدد کر رہا ہے، کچھ یہودیوں سے انہوں نے باتیں وغیرہ سیکھ لی ہیں وغیرہ، اس طرح کے افطرا یہ لوگ جو ہے نبی پہ باندھتے تھے۔ دوسرے اعتراضات ان کا وہی اعتراضات میں سے ان کا ایک اعتراض یہی تھا کہ کیسے نبی ہیں جو کھاتے بھی ہیں، بازاروں میں بھی چلتے ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، تو یہ فرشتے نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی نبی ہوتے تو ملائکہ ان کے ساتھ ہر وقت جو ہے لگے رہتے، نہیں کھاتے نہ پیتے۔ اس طرح کی مثالیں اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرما کے ان کے اعتراضات کا جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی آگے آج کا جو ہمارا پارہ ہے وہ 19واں پارہ ہے۔ انشاءاللہ یہاں پر سورۃ الفرقان کے تقریباً جو 6 رکوع اس سورت مکمل ہے وہ مکمل ہوگی۔ سورۃ الشعراء تقریباً 11 رکوع پر مشتمل ہے، اور سورۃ النمل کے 1 سے 5 رکوع کا انشاءاللہ ہم یہاں پر احاطہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ الفرقان کی کل ابتدا ہو چکی تھی، اور آج یہاں پر اس بارے میں یہاں اس کا 3واں رکوع ہے۔ اس کے اہم نکات کو دیکھیں تو مشرکین کے جو اعتراضات کا سلسلہ ہے وہ یہاں پر جاری ہے، اور اس کے ساتھ ہی کافروں کی جو نیکیاں ہیں ان کا انجام، اور قیامت کے دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کافروں پر بہت ہی بھاری ہوگا۔ ساتھ ہی بری دوستی کا انجام بھی برا ہوتا ہے، وہ قرآن مجید کو چھوڑنے کے انجام کا تذکرہ ہے۔ یہاں پر دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو متکبرین ہوں گے ان کی تمنا ہے، یہ پہلے تو وہ لوگ کہ جو لوگ اللہ سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور اپنے تکبر کی وجہ سے اپنا آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں یا تو فرشتہ آسمان سے نازل ہو کر آ کر ہمیں سمجھائے، یا پھر اللہ تعالیٰ بذات خود آ کر ہماری رہنمائی کریں۔ تو ابھی تو ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تو انہیں فرشتے دیکھنے کی اچھا ہو رہی ہے، لیکن جس دن انہیں فرشتے نظر آ گئے تو اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، یعنی کہ فرشتے انہیں اس وقت دکھائی دیں گے جب وہ انہیں جہنم میں ڈالنے کے لیے آئیں گے، اور اس وقت یہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے پناہ مانگیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اگر دیکھا جائے تو اس رکوع کے اندر مشرکین کی حسرت اور ندامت کا ذکر ہے کہ کل قیامت کے دن عذاب کو دیکھ کر کافر اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہوئے انتہائی حسرت اور ندامت سے کہیں گے کہ ایک کاش فلاں کو میں اپنا دوست نہیں بناتا،
بلکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا راستہ اپنا لیتا، ان کا راستہ اپنا لیتا۔ اچھا، اس کے تحت ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ عقبہ بن ابی مطیع نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دینے پر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے دوست ابی بن خلف کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ پھر یہ دونوں جو ہے غزوہ بدر میں مارے گئے۔ عقبہ جب آخرت کا عذاب دیکھے گا تو اس کو حسرت کرے گا کہ ایک کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو اپنا لیتا اور اپنے دوست کی بات نہیں مانتا، اور اس پر اس کو ندامت ہوگی۔ یہاں پر ان آیات کے تحت کی بات بھی ہے کہ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ تو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی شکایت کریں گے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہاں قوم سے مراد تو کافر قوم ہے، لیکن مسلمان بھی اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ قرآن کریم کو پڑھتے رہیں، اس پر عمل کرتے رہیں اور اس کو آگے پہنچاتے رہیں، تاکہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہماری یہ شکایت کریں۔ اچھا، یہاں پر اگر دیکھا جائے تو مشرکین کے جو اعتراضات تھے ان میں سے جو اعتراضات کے جواب اللہ رب العزت نے دو تو پر دے دیے، لیکن ساتھ ہی یہاں پر ان کے جو باطل معبودان تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کے متعلق بھی یہ بات ہے کہ ان کو اپنا جو ہے دوست بنا کر رکھتے تھے۔ اچھا، ایک اور یہاں پر جو چیز ہے کہ قرآن کو چھوڑنے کی کئی صورتیں ہیں۔ صرف قرآن کو چھوڑنا یہ نہیں کہ جو کفار کا ایک طریقہ کار تھا، بلکہ اس کے چھوڑنے کی طریقہ یہ بھی ہے کہ قرآن کو سنیں اور قرآن کو نہ وہ سنیں نہ اس پر ایمان لے کر ہے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ پڑھتا بھی ہو، ایمان بھی رکھتا ہو، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ تیسری صورت چھوڑنے کی کیا ہے کہ زندگی کے معاملات اور تنازعات میں اسے حکم نہیں بنائے، یعنی کہ زندگی میں اگر کوئی بھی ایسے معاملات درپیش ہوں یا کوئی بھی ایسے جھگڑا کوئی ایسا ہو جائے تو وہاں ہم اپنی عقل کا استعمال کریں، قرآن کریم ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن کے اکارڈنگ ہمارا کیا فیصلہ ہونا چاہیے، اس سے بالکل برخلاف ہمارا عمل ہو۔ چوتھی صورت قرآن کریم کو چھوڑنے کی کیا ہے کہ اس کے معنی میں غور اور تدبر نہ کریں۔ پانچویں صورت کیا ہے کہ قلبی امراض میں سے شفا حاصل نہ کی جائے۔ اب یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد اگر آج اپنے اندر ہم لوگ غور و فکر کریں تو ہم نے بھی کس کس انداز سے قرآن کو چھوڑ کے رکھا ہوا ہے، اور یہ بھی سوچیں کہ جب ہم مہلک اور روحانی اور اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی نہ اس سے پرہیز کرتے ہیں، نہ وہ آسمانی دوا استعمال کرتے ہیں جس میں یقینی شفا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان مزید بیماریوں میں، ہلاکت میں مبتلا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر دیکھا جائے تو مشرکین یہ اعتراض بھی اٹھاتے تھے کہ جیسے تورات اور زبور یا دیگر کتابیں جو ہے ایک بار نازل ہوئی ہے تو قرآن ایک بار نازل کیوں نہیں ہوا؟ تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں اللہ رب العزت کی کئی حکمتیں پوشیدہ تھی، مثلاً اس کا حفظ کرنا، اس کے معنی کا سمجھنا یا احکامات کا ضبط کرنا یا اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ لیکن یہاں اللہ نے صرف ایک حکمت بیان کی اور وہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا قلب مبارک نور قرآن سے منور ہوتا رہے، اس کے حقائق، اس کے علوم، اس کی روح، آپ کی روح کو جو ہے غذا اور دل کی تقویت حاصل ہو۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ یکایک جو بھی چیز جیسے اگر ایک تیز بارش بھی برستی ہے کھیتی پر تو وہ اس کو بھی تباہ کر دیتی ہے، لیکن اگر مناسب وقت پر جو ہے تھوڑی تھوڑی کر کے وہ برستی ہے تو وہ زمین کے اندر پھر اللہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس کو جذب کر لیتی ہے۔ تو ان اعتراضات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور دیگر اقوام کا جو ہے ذکر انشاءاللہ آگے آیات میں آ رہا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہوتے ہوئے آگے چوتھا رکوع ہے، اور یہاں پر جو ہے ماضی کی عبرتناک داستانیں ہیں، گستاخان رسول اللہ کا برا انجام اور نفس کی پیروی جو ہے شرک ہے، ان نکات کا یہاں پر احاطہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر دیکھیں تو اس رکوع کے اندر جو کہ یہ چوتھا رکوع ہے تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو یہ سمجھایا گیا کہ قرآن ایسی ہستی کا نازل کیا ہوا ہے جس نے حضرت موسیٰ پر توریت نازل کی تھی، اور پھر یہ بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرتے ہوئے سرکشی پر اصرار کرنے والی قوم کو تباہ کر دیا۔ پھر یہ بتایا
کہ اس طرح جو قوم نوح کا حال ہوا ہے، یہی حال قوم عاد، قوم اصحاب الرس، قوم سمود، یہ ان قوموں نے بھی کیا کیا تھا، اپنے رسولوں کی تکذیب کی تھی، انکار کیا تھا، سرکشی کی تھی، تو بالآخر دنیا ہی میں وہ عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے کہ اے رسول، یہ کافر تمہیں دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، شان رسالت میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو تاریخ کی شہادت اگر ان کافروں کے لیے کافی نہیں تو گھبراؤ نہیں، عذاب دیکھ کر سب کو پتہ چل جائے گا۔ اور پھر آخر میں یہ سبق دیا گیا کہ جو خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں اور دراصل وہ خواہشات نفس کو اپنا اعلیٰ کار بناتے ہیں، تو ایسے لوگ کانوں والے بہرے ہیں، آنکھوں والے اندھے ہیں، اور یہ وہ چوپائے سے ہیں، یہ یعنی کہ ایسے لوگ ہیں جو چوپاؤں سے بھی بدتر ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن کریم میں بھی یہ آیت ہے کہ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، کہ یہ لوگ چوپاؤں کی طرح کے سوا کچھ بھی نہیں بلکہ چوپاؤں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دیکھا جائے تو یہاں پر آگے رکو شروع ہو رہا ہے، اور آگے اللہ رب العزت کے ساتھ ہی جو ہے اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے آیات آپ کے سامنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ یہاں پر ان کو دوبارہ تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے رسول کی عظمت کا بیان ہے۔ اس رکوع کے اندر اگر پہلے دیکھا جائے تو قدرت باری تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سائے کو کیسے پھیلاتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو سائے کو ایک ہی جگہ پہ ٹھہرا کر رکھتا، پھر اللہ نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا۔ جب سورج نکلتا ہے تو سایہ مغرب کی طرف ہو جاتا ہے، جب سورج زوال کے وقت اوپر آتا ہے تو سایہ سمٹ جاتا ہے، جب سورج مغرب کی طرف جاتا ہے تو سایہ مشرق کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ اس سائے کو اپنی طرف سمٹتے رہتے ہیں، جب شام ہوتی ہے تو یہ سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات یہ ہے کہ وہ آیت ہے، آیت نمبر 57 کے اندر فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں دین کی باتیں بتاتا ہوں، لیکن اس پر میں تم سے اجرت تو نہیں مانگتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یعنی کہ یہاں یہ جو کام بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ کفار یا مشرکین کو جو دین کی بات قبول کرنا اتنا مشکل لگ رہا ہے، تو یہ کوئی ایسا کام تو نہیں ہے کہ جس پہ ان کو اجرت دینی پڑ رہی ہے، جس پہ ان کو دینی تنگی محسوس ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو مخاطبین تھے یہ کفار تھے، کیونکہ مومنین سے یہ خطاب نہیں تھا، ایمان والے اور خصوصاً امہات المؤمنین تو خود اپنا مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ تو یہاں پر ان کو اس طرف توجہ دلوائی جا رہی ہے تاکہ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی پہلے تو وہ قدرت کی نشانیوں کو دیکھیں، اس کے اندر غور و فکر کریں، اس کے نظام کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا کس طریقے سے ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان میں سے اکثر جو لوگ ہیں وہ ان نعمتوں کی ناشکری ادا کرتے ہیں، اور ناشکری بھی ایسے کہ شرک ٹھہراتے ہیں، اور شرک بھی ایسا ٹھہراتے ہیں کہ خدا کے ساتھ، اس کی صفتوں کے ساتھ جو ہے شریک ٹھہراتے ہیں، کہ یہ اس نفع نقصان کے اندر ان کے معبودان باطل بھی شریک ہے، یعنی کہ خدا سے ٹکر لینا چاہتے ہیں۔ اور آخر میں یہاں پر توحید کی تعلیم دی گئی ہے اور توکل کا درس دیا گیا ہے، اور کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو جو ہے سجدہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کون ہے، تو کیا تمہارے حکم سے ہم ان کو سجدہ کریں گے؟ آگے اسی کے ساتھ ہی جو ہے چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر یہ سورت کا آخری رکوع ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان پر غور و فکر ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں ان کے چند اوصاف، اور اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندوں کا حسین انجام ہوگا اس کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی مشرکین مکہ کے لیے دھمکی ہے۔ یہاں پر دیکھا جائے تو پہلے اللہ تعالیٰ نے چند قدرتوں اور رحمتوں کا تذکرہ کیا کہ وہ اللہ کی نشانی کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرنی چاہیے، شکر گزاری حاصل کرنی چاہیے۔ پھر خدا نے رحمان کے صحیح معنوں میں بندوں کی جو صفاتیں ہیں ان کو یعنی کہ ذکر فرمایا کہ پہلا تو یہ کہ وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، نادانوں صرف سلامتی کی باتیں کرتے ہیں، ان کی راتیں سجدوں اور قیام کے ساتھ گزرتی ہیں، دلوں کو قیامت کا خوف چین نہیں لینے دیتا، اور عذاب جہنم سے بچنے کے لیے اپنے رب سے جو ہے دعا کرتے رہتے ہیں۔
ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ نہ وہ فضول خرچ ہوتے ہیں، نہ وہ بخیل ہوتے ہیں، یعنی کہ جہاں خرچ کرنا ہو وہاں بھی اعتدال سے جو ہے جڑے رہتے ہیں، انسانی جان کا احترام کرنے والے ہوتے ہیں، بدکاریوں سے دور رہنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ آیات الہی میں جب ان کی تذکیر کی جاتی ہے تو اندھے اور بہرے نہیں ہوتے، بلکہ اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، عبرت اور نصیحت کی نگاہ ڈالتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر بیویوں کی نیک ہونے اور نیک اولاد کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ عباد الرحمن کی صفت بتائی گئی ہے۔ اور عباد الرحمن کون ہوتے ہیں؟ وہ امت مسلمہ کو اس سے سبق ملتا ہے کہ عباد الرحمن بنے اور ان اوصاف کو اپنائیں۔ اب ان اوصاف کو اپنانے کا نتیجہ بھی اللہ رب العزت نے خود ہی قرآن کریم کی آیت میں فرما دیا کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ عباد الرحمن کے اوصاف کے بعد ان کے لیے نتیجہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے بالا خانے دیں گے، وہاں ان کا استقبال دعاؤں اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا، اور وہ ان کے اندر جو ہے ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہترین جگہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا ہی بنائے اور ان اوصاف سے ہمیں مزین فرما دے، اور ہمارے دلوں کو اللہ رب العزت قرآن کریم کے احکامات سے منور فرما دے۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ الشعراء کی شروعات ہے۔ یہاں پر اس کی وجہ تسمیہ، زمان نزول اور مضامین کو ہم دیکھتے ہیں۔ سورۃ الشعراء آخری رکوع کے اندر والشعراء یتبعہم الغاوون سے یہ لفظ محفوظ ہے۔ زمانۂ نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ مکی دور کا متوسط زمانہ کہہ سکتے ہیں، اور مضامین کے اعتبار سے یہاں پر دیکھیں تو منکرین جو انکار اور مخالفت کے اوپر جمے ہوئے تھے، طرح طرح کے بہانے بتاتے تھے، کبھی اللہ کی نشانیوں کے طالب ہوتے تھے، کبھی رسول کو شاعر کہتے، کبھی کاہن کہتے، کبھی رسول کی اتباع کرنے والوں کو کہتے کہ یہ نادانوں کا گروہ ہے، یہ معاشرے کا جو ہے بالکل غریب طبقہ ہے، یعنی کہ ان کو بہت زیادہ حقیر سمجھتے تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان گمراہیوں کی وجہ سے ان کی ہدایت کے لیے بہت ہی بے چین رہتے تھے۔ ان حالات میں کلام کا آغاز کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی جان کیوں بھلا رہے ہیں؟ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں کہ انہوں نے آپ کی کوئی نشانی نہیں دیکھی، بلکہ یہ ہر دھرم ہے۔ اس تمہید کے بعد مسلسل یہ مضمون یہاں پر چلا ہے کہ خدا کی زمین پر ہر طرف اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، جنہیں دیکھ کر اگر وہ حق کی پہچان نہیں کر سکتے تو پھر یہ لوگوں کو جو چیز ہے ان کی ہر دھرمی ایسی چیز ہے جو انہیں ایمان لانے نہیں دیتی، کیونکہ اگر تاریخی حوالات بھی دیکھیں اور انبیاء کی دیگر معجزات بھی دیکھیں، سابقہ قوموں کے احوال بھی یہاں پر پیش کیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہر دھرمی سے کام لے رہے ہیں، جس سے کفار بھی کام لیتے رہے ہیں۔ تو پھر ان کے بارے میں اس مضامین میں یہ بات بھی تحریر ہے کہ ان کو یہ بات ذہن نشین کروائی گئی ہے کہ نشانیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ جو خدا کی طرف سے زمین میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، جتنی بھی آپ چیزوں پہ غور و فکر کر لیں، اللہ کی ہر طرف قدرت، نشانیاں، ہر چیز نظر آئے گی، اور دوسری وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے جو ہے اس زمین میں رکھی ہے، جیسے کہ قوم فرعون، قوم سمود، ان کے احوال، ان کے کھنڈرات کو اگر دیکھیں تو خود ان کی حالت کو دیکھ کر انسان کو اندازہ ہوگا کہ یہ اللہ نے ان کو کیا عطا فرمایا تھا، لیکن انہوں نے اپنی سرکشیوں کی وجہ سے جو ہے ہمیشہ اپنے انبیاء کی تکذیب کی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر کفار کی اس مضامین میں اگر ہم دیکھیں تو کفار کے جو اعتراضات تھے یا ان کی ذہنیت تھی، تو مختلف طریقوں سے وہ ہے مخالفت کرتے رہتے تھے، اس میں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو زبردست قدرت ہے، رحمان ہونا، رحیم ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کا بھی یہاں پر ذکر ہے۔ تو اس تمام مضامین میں ان تمام باتوں کو پیش کیا گیا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ بتاؤ کہ یہ کلام پیش کرنے والا تمہیں کوئی کاہن نظر آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا تمہیں ایسے نظر آتے ہیں کہ وہ کوئی شاعر ہو یا کوئی اس طرح کے کلام پیش کرنے والے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کے مضامین کی ابتدا ہو رہی ہے، پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور آیت مبارکہ آپ کے سامنے ہے، تقریباً 9 آیات پر مشتمل یہ رکوع ہے۔ حروف مقطعات سے سورت کی ابتدا ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کی جا رہی ہے اس رکوع کے اندر۔ تو اس رکوع کے اندر دیکھا جائے
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قلبی کیفیت اور دل کی تڑپ کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کافر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے اس طریقے سے بے چین رہتے ہیں، اور دوسری طرف کفار کا کیا حال ہے کہ وہ رسولوں کی جو ہے مسلسل تکذیب کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے اگر ان کے رسول ہمدردی کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، تو وہ اس کو ماننے کے بجائے اس پر ہٹ دھرمی دکھاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کو ہے تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ سابقہ امتوں نے اپنے نبیوں سے منہ مانگے فرمائشی معجزات طلب کیے تھے، اور ان کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات دکھائے بھی تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی قوم منہ مانگے فرمائشی جو ہے معجزات مانگتی ہے، اور اس کے پورا ہونے کے بعد بھی اگر وہ ایمان لے کر نہیں آتے تو پھر انہیں نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے جو ہے رکوع شروع ہو رہا ہے دوسرا، اور دوسرے رکوع کے اندر حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس جانے کا حکم ہے۔ یہ قصہ دوبارہ یہاں پر مذکور ہے، اور فرعون نے کس سرکشی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا تھا کہ رب کون ہے، معذرت۔ تو ان تمام مضامین کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کا یہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس نادا ربک موسیٰ ان ائت القوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ فرعون کی قوم کے پاس جا کر انہیں دعوت دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ، میں ڈر محسوس کرتا ہوں وہ کہیں مجھے جھٹلا نہ دے، اور مجھ سے ایک ایسا کام یعنی کہ آپ کے واقعے میں ہم نے پڑھا تھا کہ قبطی کا قتل آپ سے ہو گیا تھا، جس کو یہ لوگ گناہ سمجھتے تھے، لہٰذا آپ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت دے دیں تاکہ کوئی میری تائید کرنے والا ہو۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیجا۔ اور یہ واقعہ جو ہے کئی آیات پر یہ قصہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن اس سے مقصود یہی تھا کہ فرعون کو مسلسل جو ہے دعوت دی گئی، یعنی کہ گفتگو کی چند جھلکیاں بھی قرآن کریم میں اس طریقے سے ہے کہ گویا کہ اگر انسان ان آیات کو پڑھے تو اپنے آپ کو وہیں محسوس کرتا ہے، جیسے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے جھوٹے دعووں کے جو ہے اپنے دلائل پیش کرنے دربار پہنچے، تو اس موقع پر جو فرعون اور آپ کے درمیان گفتگو ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں وہ ذکر فرمائی ہے، تو فرعون نے سب سے پہلے اپنے احسانات ذکر کیے۔ فرعون نے کہا کہ میں نے تمہاری تربیت کی تھی، تو موسیٰ نے کہا کہ تمہیں احسان جتلانے کا کیسے حق پہنچتا ہے جبکہ تم نے میری قوم کو غلام بنا کے رکھا ہے۔ فرعون نے قتل کا واقعہ یاد دلوایا جو اتفاقاً آپ کے ہاتھ سے ہو گیا تھا، تو موسیٰ نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے عمدن قتل نہیں کیا تھا بلکہ غلطی اور خطا سے مجھ سے یہ فعل سرزد ہو گیا تھا۔ فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب العالمین وہ ہے جس نے ارض و سما پیدا کیا ہے، ان دونوں میں سے اسی کا یعنی کہ ان دونوں جگہوں پر صرف اسی کا حکم چلتا ہے، تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے، تمہارے آب و اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، وہی مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو اول یہ ہوا کہ فرعون جو ہے بکتا رہا کہ لیکن جب آپ نے رب العالمین کی تعریف کی اور تعارف تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تو وہ پھر دھمکیوں پہ اتر آیا، پھر وہی فرمائشی معجزات جو ہے پیش کرنے کے لیے کہنے لگا، تو پھر اللہ رب العزت نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا تھا، لاٹھی کا جو ہے اژدہا بن جانا اور ہاتھ کا ید بیضا والا۔ تو یہ تمام وہ قصہ ہے جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، اور اس کا حاصل سبب بھی یہی ہوا تھا کہ فرعون بالآخر اپنی سرکشی کے اوپر ٹکا رہا اور حق کو قبول نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ہی آگے ان کے انجام کے ذکر کے بعد آگے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر دنیا داروں اور اللہ والوں کا فرق بتایا جا رہا ہے، اور اسی قصے کی کڑی کہ حضرت موسیٰ کا جادوگروں سے جو مقابلہ ہوا تھا اور تمام جادوگر آپ کا معجزہ دیکھ کر ایمان لے کر آ گئے تھے، اور ایمانداروں کی جو استقامت کے ساتھ اس کے اوپر ڈٹے رہے تھے، اس کا تذکرہ ہے۔ اس رکوع کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا تھا، مقابلہ ہوا تھا، پھر اس میں سارے جو ہے مسلمان ہو گئے تھے،
اور پھر فرعون کی طرف سے ان کو سخت ترین دھمکی دی گئی تھی۔ اس کی تفصیل سورۃ طٰہٰ میں بھی ہم نے پڑھی ہے۔ اس میں جو چند باتیں ہیں وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ حق کے مقابلے میں باطل نہیں ٹھہرتا۔ حق ظاہر ہو جانے کے بعد فوراً اسے اختیار کر لینا چاہیے، ہٹ دھرمی نہیں کرنی چاہیے، اور جب حق کو قبول کر لیں تو پھر اس کے ساتھ استقامت کے ساتھ جمے رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آگے چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں بھی جو ہے فرعون کا تعاقب اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پر توکل کی اعلیٰ مثال کا تذکرہ ہے۔ اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو یہ وہی سلسلہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو جو ہے ہدایت دی تھی کہ ایمان والوں کو اپنے ساتھ لیں، راتوں رات روانہ ہو جائیں۔ انہوں نے اس پر عمل کیا۔ فرعون نے ایک لشکر ان کے تعاقب میں بھیجا تو اصحاب موسیٰ کو خطرہ ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ اللہ کے حکم سے پھر موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی کی ضرب سے دریا میں ان کے لیے راستہ بنا۔ فرعون نے بھی سوچا کہ وہ بھی اس کو پار کر لے گا، لیکن وہ اپنے لاہو لشکر کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر غرق ہو گیا۔ تو یہاں پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے، ان پر توکل کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ اتنا یقین تھا کہ اگر اللہ نے انہیں یہ راستہ دیا ہے، اللہ نے ہدایت دی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے اور وہ اس پر عمل کریں گے تو پھر اللہ نے انہیں اس دریا سے بھی نکال دیا۔ اس کے ساتھ ہی آگے 5واں رکوع ہے، اور اس رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ حق کا ذکر ہے۔ اس کا ذکر بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کس استقامت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے والد اور ان کی قوم کو دعوت دیتے رہے، اور ساتھ ہی یہاں پر جہنم میں گمراہوں کی جو آہوزار ہوگی اس کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھا جائے اس رکوع میں حضرت ابراہیم کی تبلیغ کے حق کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو بت پرستی سے باز رکھنے کی کوشش کی، کس طرح انہوں نے نہایت ہی معقول انداز میں بت پرستی کی جو ہے خرابیاں بیان کی، وہ سب نہ مانے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی توحید کا نہایت ہی مؤثر انداز میں سبق دیا، اور ساتھ ہی قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے تاکہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کا وہ خوف پیدا ہو، اور اس خوف کے سبب وہ ہے جو ہے اس کے اوپر جو ہے توجہ دیں۔ تو اس تمام باتوں کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کو یہاں جس انداز میں بیان کیا گیا ہے وہ انداز تھا جو انہوں نے بہت ہی اپنی قوم کے دماغ، جس طرح کی ان کی ایک سوچ تھی، ان کی مینٹیلٹی تھی، اس کے اکارڈنگ وہ ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان کو کہتے کہ یہ تم جن بتوں کی بات کر رہے ہو یہ تو تمہیں نہ فائدہ دیتے نہ نقصان پہنچاتے ہیں، تو تم ایسے لوگ ایسے یعنی کہ بتوں کی کیسے تو پوجا کر سکتے ہو؟ تو وہ لوگ بھی اگر اس پہ غور کرتے تو انہیں پتا تھا کہ یہ نہ ہل سکتے نہ جل سکتے، ایک مکھی بھی اپنے اوپر سے ہٹا نہیں سکتے۔ تو آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ ان کو ایمان اور توحید کی دعوت دی، اور یہ ایک داعی کے لیے بہت ہی زبردست نقطہ بھی ہے کہ جب وہ داعی دعوت کا کام کرے تو اس کو صرف دعوت نہیں دینی بلکہ حکمت کے ساتھ بھی کام لینا ہے۔ تو اس پر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو 5 طریقے کے دلائل دیے اور اللہ تعالیٰ کی 5 صفات بیان کی کہ میرا خالق تو ہادی ہے، وہ رازق ہے، وہ بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہی موت دے گا، وہی زندگی دے گا، وہی دنیا اور آخرت میں گناہ معاف کرنے والا ہے۔ اب ان 5 صفات کے مقابلے میں یہاں پر 5 دعاؤں بھی ذکر کی گئی ہیں جو کمال ایمال کے لیے ایک نشانی بھی ہے کہ اللہ مجھے وہ فہم اور علم عطا فرما، مجھے جنت میں جگہ عطا فرما، لوگوں میں میرا ذکر اچھا جاری کر، میرے والد کو معاف فرما دے۔ لیکن یہ یاد رہی یہ دعا اس وقت کی تھی جب والد کا اصرار کفر ان کے سامنے واضح نہیں تھا، اور ایک دعا یہ بھی تھی کہ مجھے آخرت میں رسوا نہ کرنا۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ انسان کو ہر حال میں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آگے 6واں رکوع ہے، اور اس رکوع کے اندر بھی جو ہے قوم نوح کی طرف جو ہے دعوت کا ذکر ہے، قوم نوح کی ان کو جو دھمکیاں تھیں، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد، اس کا تذکرہ ہے۔ یہ تمام واقعات وہ ہے جو ہم بہت ہی تفصیل کے ساتھ شروع دن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور مسلسل انبیاء علیہ السلام ان کو دعوت دیتے، تبلیغ کرتے، لیکن یہ ہر دھرم قوم تھی، ایمان نہیں لے کر آئی۔ اس کے ساتھ ہی آگے بھی یہ قصے کا سلسلہ جاری ہے، اور یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے، اور اس کے بالمقابل جو قوم عاد تھی ان کی سرکشی کا ذکر ہے۔ مسلسل دیکھیں انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں، لیکن یہاں پر
بات یہ ہے کہ قوموں کی ہٹ دھرمیاں بتائی جا رہی ہیں۔ یہ قوم عاد جو تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت، عمر کی طوالت، خوشحالی کے اعتبار سے دنیا کی ایک نمایاں قوم تھی۔ انہوں نے بغیر ضرورت کے بڑے بڑے محلات تعمیر کر رکھے تھے۔ انہوں نے بھی کیا کیا کہ ایمان کی دعوت کو ٹھکرایا، چنانچہ ان پر اللہ کا عذاب آ کر جو ہے ان کو گھیر لیا۔ اور اس قصے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ فضول خرچی، نمود، نمائش، بلا ضرورت تعمیرات اور تکبر کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ان قصوں سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ان اقوام جن وجہ سے ان عیوب میں مبتلا ہوئی اور اپنے اوپر انہوں نے خود دعوت دی عذاب الہی کو، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے 8واں رکوع ہے، اور یہاں پر بھی قوم سمود کا تذکرہ ہے، جو حضرت صالح علیہ السلام کی بہت ہی پرخلوص دعوت تھی۔ ان کو بھی تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت ایسی ہی تھی جو خیر خواہی پر جو ہے مشتمل تھی، لیکن ان کی قوم کا بھی انجام کیا تھا اور ان کا انداز کیا تھا اپنے نبی کے ساتھ، کہ تکبر کا شکار تھے۔ اور تکبر کیسا کہ جو اللہ کی دی ہوئی طاقت تھی وہ اللہ کے ساتھ ہی یہ لوگ یعنی کہ اللہ کے خلاف استعمال کرتے۔ تو ان کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑے مادی وسائل، رزق کی فراوانی عطا فرمائی تھی، امن تحفظ انہیں دیا تھا، سب سرسبز باغات تھے، بہت ہی خوشحال زمینیں ان کو عطا فرمائی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہیں کیا۔ چنانچہ ان کے ساتھ کیا ہوا کہ زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے، اور یہ اس قوموں کا انجام یہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قصوں کا سلسلہ آگے جاری ہے، اور آگے 9واں رکوع ہے، یہاں قوم لوط کی تذکرہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی ان کی جو قوم کی جہالت ہے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ تو قوم لوط کی وہ قوم تھی جو اپنے فسق و فجور کے اندر، شہوت پرستی کے اندر اور بدکاری کی حد میں اتنی آگے بڑھ گئی تھی کہ وہ ایسا عمل کر بیٹھے تھے جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، جس سے حیوان بھی نفرت کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے ان کے اس عذاب ان پر ایسا کیا کہ آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسی، اور ایسی بارش برسی کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ دوسرے قصوں کی طرح اس قصے کے آخر میں بھی فرماتے کہ بے شک اس میں نشانی ہے، لیکن ان میں بھی اکثر لوگ جو ہے ایمان نہیں لے کر آتے۔ تو یہ نشانی اور عبرت یہی ہے کہ نفسیانی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے حد سے تجاوز کرنے والی قوم، اور ان کا انجام جو ہے اچھا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت مسلسل قوموں کے احوال کو بیان فرما رہے ہیں، اور ان احوال کو صرف بیان نہیں فرما رہے بلکہ احوال بیان کرنے کے بعد ان کے جرائم کو بتا رہے ہیں، اور ان جرائم کی پاداش میں جو ان کا نتیجہ ہوا ہے اللہ رب العزت اس کو بھی بتا رہے کہ کیسے قومیں اللہ نے پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی آگے 10واں رکوع ہے، اور یہ قصے کا سلسلہ یہ چل رہا ہے، قوم شعیب علیہ السلام کی خیر خواہانہ دعوت کا یہاں پر ذکر ہے، اور ایکا والے جن کی قوم ہی تھی ان کی سرکشی کا یہاں پر ذکر ہے۔ قوم شعیب کے بارے کے اندر بھی یہی آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان قوم کو بھی مختلف نعمتیں عطا فرمائی تھی، گھنے جنگلات تھے، ثمرات باغات تھے، میٹھے پانی کے چشمے تھے، لیکن یہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے، اور ان کے مختلف معاصی میں سے ایک سب سے بڑا جو گناہ تھا وہ کیا تھا؟ حقوق العباد کی ادائیگی میں ڈنڈی مارتے تھے۔ جب سمجھانے کے باوجود بھی باز نہ آئے تو اللہ نے ان کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا۔ کئی دن تک سخت گرمی رہی، پھر بادل چھائے رہے، پھر لوگ ٹھنڈک کے حصول کے لیے جب بادل کے نیچے جمع ہوئے تو بادل سے آگ برسنے لگی، زمین سے زلزلہ طاری ہو گیا، اور یہ دیکھتے یہ قوم جو ہے کوئلہ بن گئی۔ تو دیکھا جائے قوم شعیب کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حقوق العباد غضب کرنا اللہ کے عذاب اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ جیسے اس قرآن کی ابتدائی دیکھا جائے تو قرآن کریم کی عظمت کے ساتھ ہوئی تھی، اس کا بیان ہوا تھا، اسی طریقے سے یہ جو ہے ان قوموں کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں جو ہمارے سیکھنے کی بات ہے، ہمارے سمجھنے کی بات ہے کہ دیکھیں حقوق العباد کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، اور حقوق العباد کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے فرد رشتہ دار آپ کے اپنے بہن بھائی یا پھر معاشرے میں ہم جتنے بھی لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان سب کا تعلق ان سے حقوق العباد سے، تو لہٰذا ان کے حقوق کو ضبط نہ کریں، ان کو تکلیف نہ دیں۔ رب العزت ہم سے جب روز قیامت پیش ہوں گے
تو ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا۔ لہٰذا اس بات کی فکر چھوڑ دیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنا برتاؤ، اپنا رویہ اچھا رکھیں، قرآن کے احکامات کے مطابق آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے، اس کے خلاف فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ آج ہم نے اوپر یہ بات بھی دیکھی کہ قرآن کریم کو چھوڑنے کی کئی صورتیں ہیں، تو اس میں سے ایک یہ صورت بھی تو ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن جب کوئی معاملات آتے ہیں تو ہمارا فیصلہ، ہمارا عمل قرآن کریم کے مخالف ہوتا ہے۔ آپ جائیداد کے مسائل کو دیکھ لیں، ہم قرآن کریم میں اللہ نے ہر ایک کا حصہ مقرر کیا ہے، لیکن جب جائیدادوں کی تقسیم کی، وراثت کی باری آتی ہے تو اللہ کی پناہ کہ ہم اپنے ہی بہن بھائیوں کے حق کو غصب کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو یہ بھی تو قرآن کو چھوڑنا ہے کہ قرآن ہمیں کیا حکم دے رہا ہے اور ہمارا عمل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان جرائم سے بچنے والا بنائے۔ اس کے ساتھ ہی آگے 11واں رکوع ہے، اور اس صورت کا یہ آخری رکوع ہے۔ یہاں پر حضرت قرآن الفاظ کے ساتھ نازل ہوا، اور اسی کے ساتھ ہی سابقہ جو آسمانی کتابیں ہیں قرآن کی عظمت پر دلیل ہیں، اور قرآن پر ایمان نہ لانے والوں کا انجام کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی ہدایت دی جا رہی ہے کہ تبلیغ کا آغاز گھر والوں سے کرنے کا حکم۔ ان اہم نکات کو دیکھنے کے بعد اگر ہم اس پورے خلاصے کو دیکھیں تو یہاں پر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ مطلب یہ کہ یہ وہی دعوت حق ہے جو مختلف انبیاء دیتے آئے ہیں، یہاں تک کہ آج خاتم النبی پر اس کا جتنا اہتمام ہو رہا ہے وہی ہے۔ وہ کبھی صحف ابراہیم اور توریت و انجیل کی لباس میں آتی ہے تو آج قرآن بن کر آئی ہے۔ اس کے ساتھ بھی معاملہ وہی ہو رہا ہے جو پہلے رسول اور کتابوں کے ساتھ کیا گیا۔ اب یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ آخرکار کامیابی کیسے حاصل ہوگی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ قرآن اور مومنین کے ساتھ نرمی، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنے کی ہدایت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت پر کلی توکل کی ہدایت دی گئی ہے۔ اچھا، یہاں جب دعوت تبلیغ کی بات آتی ہے تو یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ انسان کو سب سے پہلے ابتدا جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے کرنی چاہیے۔ یعنی یہ نہ ہو جیسے ہم پہلے بھی کر رہے ہیں کہ ہم دنیا میں ہر جگہ تبلیغ کر رہے ہیں، ہر جگہ اچھی بات کر رہے ہیں، ہر جگہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کر رہے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کو آپ نظر انداز کر دیں۔ تو سب سے پہلا حق ان کا بھی ہے، انہی کا ہے کہ اپنے گھر والوں سے آپ دعوت و تبلیغ کی ابتدا کریں۔ اس کے ساتھ ہی قرآن کریم کے ساتھ جو سابقہ معاملات اگر قوموں کی ان کی کتابوں کے ساتھ دیکھیں، ان کے رسولوں کے ساتھ دیکھیں، تو آج ہمارا جو عمل ہے وہ بھی اس سے کہیں ملتا جلتا ہی ہے کہ ہم قرآن کو یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، تو ان چیزوں کو ہم اپنے ذاتی یا اپنی عملی زندگی کے اندر بالکل ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے۔ تو ان چیزوں کو یہ جو ہم نے خود سے ایک باؤنڈریز بنائی ہوئی، اس کو ختم کرنے کی صورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر آخر کے اندر مشرکین مکہ کی تردید بھی کی گئی ہے کہ جیسے کہ آخر اس صورت میں سورۃ الشعراء نام ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ۔ تو جیسے مشرکین کہتے تھے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر ہے اور قرآن جو ہے شاعری کی کتاب ہے، تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شعراء کی مذمت بیان فرمائی ہے، کیونکہ شعراء کے پیچھے جو لوگ چلتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اور شعر کیا ہوتا ہے؟ ایک خام خیالی، یعنی کہ انسان کے اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے خیالات ہوتے ہیں، ایک اس کی اپنی تخلیق ہوتی ہے، اور بس اوقات دیکھا جائے کسی بھی شعر کا حقیقتی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ البتہ یہاں یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ جو اہل ایمان اور عمل صالح والے لوگ ہوتے ہیں، یا ان کے جو اشعار وغیرہ ہوتے ہیں جن میں دینی حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے، تو وہ ان چیزوں سے مستثنیٰ ہوتا ہے۔ جیسے کہ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اکثر آپ جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع کے اوپر جب یہود کے ساتھ ایک جو ہے مناظرہ ہوا تھا، تو وہاں پر اپنے اپنے شاعر کے طور پر حضرت حسان کو کھڑا کیا تھا۔ تو یہ تمام نکات سورۃ الشعراء میں جو آج ہم نے سمجھے پڑھے، تو اس کے اندر اہم نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنے عملی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے والے بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ النمل شروع ہو رہی ہے. اس کی وجہ تسمیہ، زمان نزول اور مضامین کو دیکھتے ہیں. وجہ تسمیہ اس کی یہی ہے کہ سورۃ النمل یہاں پر ایک واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جن کا جو ہے وادی النمل پہ جو ہے گزر ہوا تھا، اسی مناسبت سے سورت کا نام رکھا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم اس کے زمان نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو مکہ کے متوسط دور کی صورتوں میں سے ہے. مضامین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ دو جو ہے خطوط کے اوپر ہمیں مشتمل نظر آتی ہے. پہلے خود یعنی کہ خطبہ آپ کہہ لیں اس کو، یا دو پیراگراف کے طور پہ آپ اس کو اگر سمجھیں تو پہلا وہ خطبہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کی رہنمائی صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اس کی بشارتوں کے مستحق ہوتے ہیں، جو اس کو حقیقت تسلیم کرتے ہیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں بطور اس طریقے سے شامل کرتے ہیں کہ وہ اس کو اطاعت بھی کرتے ہیں، اس کی اتباع بھی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک نمونہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ان اقوام کا بھی ہے جو سرکش قومیں تھیں، جیسے فرعون، قوم سمود اور قوم لوط. یہ تمام ہیں، ان کی سیرت، ان کی دیکھا جائے تو یہ انسانوں کے لیے ایک نشانی ہے. اور دوسرا نمونہ دیکھا جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دولت، عزت، شوکت اور ایسی سلطنت عطا فرمائی تھی جو ان سے پہلے کسی کو عطا نہیں فرمائی. اور دیکھا جائے تو اس کے ساتھ ہی ایک تیسرا نمونہ ہمیں یہاں پر ملتا ہے ملکہ سبا کا، جو تاریخ عرب کی نہایت دولت مند حکمران تھی. اس کے پاس وہ تمام اسباب تھے جو اس کو غرور میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جب حق آیا تو حق کو قبول کرنے کے لیے انہوں نے ذرا بھی تردد سے کام نہیں لیا. یہاں پر دیکھا جائے تو مشرکین اور منکرین سے جب یہ پوچھا جائے، یہ شہادت لی جائے کہ بھائی تم اگر ان پہ غور و فکر کرو تو یہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، یا تم توحید جو تمہیں قرآن دعوت دے رہا ہے، تو انکار کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو وہ بھی اس بات سے انکار نہیں کریں گے کہ ان کی انکار کی وجہ یہ ہے کہ وہ انہیں اس بات پر یقین نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے تو جتنی بھی اقوام نے ان باتوں سے انکار کیا وہ ان کا ایک اپنا تکبر کہہ لیں، غرور کہہ لیں. یہ اللہ نے جو انہیں طاقت دی تھی، اللہ نے جو انہیں اقتدار کیا تھا، وہ انہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے کل سمجھ لیا. تو اس صورت میں ان مضامین کو پیش کیا گیا، ان مثالوں کو پیش کیا گیا کہ تم سے پہلے بھی اللہ نے نبیوں کو ایسے اقتدار اور ایسی چیزیں نصیب فرمائی ہیں، لیکن انہوں نے غرور اور تکبر سے کام نہیں لیا اور حق کو قبول کرنے کے لیے بھی ذرا بھی تردد سے کام نہیں لیا. اس کے ساتھ ہی اس مضامین کو دیکھنے کے بعد اس کے پہلے رکوع کی طرف چلتے ہیں، اور یہاں پر اس صورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہی ہو رہی ہے اور آگے قرآن کریم کا تعارف ہے، اور یہاں پر ایمان بالآخرت کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت اور رسالت کو اور ان کو جو معجزات عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی فرعون کی ظلم اور تکبر کا یہاں پر دوبارہ تذکرہ ہے. اس صورت میں اس رکوع میں اگر دیکھا جائے خلاصتاً تو قرآن کریم کو ہدایت بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ایمان والوں کے لیے بشارت ہے، اور پھر اس واقعے کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی. آگ کی ضرورت تھی تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ آگ لینے چلی جائے. آگ لینے جا رہا ہوں، جب روشنی کے قریب پہنچے تو اپنے پروردگار کی آواز سنی، تو وہیں انہیں لاٹھی کے اژدہا بن جانے اور بیر ید بیضا اور دیگر 7 معجزات دے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف اسلام و ہدایت کے لیے بھیجا گیا. اس کے ساتھ ہی آگے دوسرا رکوع ہے، اور اس دوسرے رکوع کے اہم نکات کے اندر دیکھا جائے تو یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا اس کا تذکرہ ہے، اور ہدہد کے ذریعے قوم سبا کا تعارف، اور حضرت سلیمان کا ملکہ سبا کے لیے جو خط تھا اس واقعے کا یہاں پر جو ہے تذکرہ ہے. اچھا، اس رکوع کو اگر ہم خلاصتاً دیکھیں تو یہاں پر جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا جو قصہ اللہ تعالیٰ نے بڑے تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. حضرت سلیمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، جنوں کو اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا. وہ پرندوں کی زبان بھی جانتے تھے اور ان کے جو حالات
اللہ نے ذکر فرمائے ان کی چند جھلکیاں قرآن کریم میں بڑے ایسے انداز سے واقعہ بیان ہے کہ گویا کہ آپ اس واقعے کو اگر پڑھیں تو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ اسی دور کا ایک حصہ ہو۔ اور واقعہ مختصراً یہاں بیان کر دیتے ہیں کہ ایک دن جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر اپنے لشکر کے ساتھ چوٹیوں کی وادی میں ہوا، تو انہوں نے سنا کہ ایک چوٹی دوسری چوٹی سے کہہ رہی تھی کہ جلدی سے اپنے بلوں میں جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں رون ڈالے۔ تو آپ نے جب ان کا یہ کلام سنا تو آپ مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے اللہ مجھے توفیق دی، معذرت، بہت سی نعمتیں عطا فرمائی، جن میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ پرندوں اور حیوانوں کی بولی کو سمجھتا۔ اور پھر یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں مستقل حاضر باش پرندوں میں سے ایک پرندہ ہدہد بھی تھا۔ اس نے ایک دن آپ کو ملکہ سبا اور اس کی قوم کے بارے میں اطلاع دی کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے ملکہ کو خط لکھ کر جو ہے اپنے دربار میں حاضر ہونے کے لیے کہا۔ ملکہ سبا کو اپنے مادی اسباب پر بڑا ناز تھا، لیکن جب انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلات اور ان کے جدید ترین ساز و سامان کو دیکھا تو اپنی قوت اور طاقت انہیں بہت کم نظر آئی۔ چنانچہ یہی ہوا کہ پھر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ اس واقعے کا جو ہے ایک خلاصہ آپ سمجھ لیں، کیونکہ واقعات کی تفصیل مقصود نہیں ہے، ان سے جو حاصل سبق ہے، اصل مقصد وہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر تیسرا رکوع ہے، اور یہاں پر بھی جو ملکہ سبا کی جو مشاورت اور حکمرانہ رائے تھی اپنے درباریوں کے ساتھ، اس کا ذکر ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دنیا داری سے نفرت اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کی انعامات ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور ملکہ سبا کا قبول اسلام کا بھی یہاں پر تذکرہ ہے۔ اس پورے رکوع کو خلاصتاً دیکھیں تو یہاں پر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو خط لکھا تھا، مکتوب ارسال فرمایا تھا کہ توحید کی دعوت کے لیے، فرمانبرداری کے لیے، تو انہوں نے پھر اپنے ارکان سے مشورہ کیا۔ سرداروں نے اپنی قوت، طاقت اور کا اظہار کرتے ہوئے اپنی وفاداری ظاہر کی، تو ملکہ نے جنگ کو پسند نہ کیا، پھر تحائف وغیرہ دے کر ایک قاصد کو جو ہے حضرت سلیمان کے پاس بھیجا۔ آپ نے سارا مال واپس کر دیا اور کہا کہ تم مال اور دولت کے ذریعے کہ ہماری مدد کرنا چاہتی ہو، لے جاؤ، اللہ نے اس سے بڑھ کر ہمیں عطا فرمایا۔ قاصد واپس گیا تو انہوں نے دیکھا حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کا تخت اپنے لشکر کے ایک کارندے کے ذریعے منگوا لیا، اس میں تھوڑی سی شکل تبدیلی کر دی۔ اب جب وہ آئیں تو ان سے تخت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ ویسے ہی معلوم ہوتا ہے جیسے کہ ان کے پاس بھی تھا، اور اس پورے محل کی ایک جو منظر کشی کی گئی ہے کہ وہ زمین کو دیکھ کر خیال ہوتا تھا کہ یہ پانی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے از خود اس کا مشاہدہ کیا تو وہ ایمان لے کر آئے۔ تو ان کی اس ایمان لانے کو جو ہے پورا یہ واقعہ مذکور ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے چوتھا رکوع ہے، اور یہاں پر قوم سمود کا تذکرہ ہے، قوم سمود کی سازش اور اس کا انجام، اور قوم لوط کی خباثت اور اس کا انجام اس رکوع کے اندر ذکر کیا گیا۔ یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف جو ان کی قوم جو ہے سازشیں کرتی رہتی تھی، اور انہوں نے ایک سازش یہ رچی کہ شہر کے 9 آدمیوں نے قسم کھائی کہ رات کے وقت ہم حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں گے اور پھر بھاگ جائیں گے، اور اگر لوگ پوچھیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ ہم تو یہاں موجود ہی نہیں تھے۔ لیکن یہ ساری سازش ان کی دھری کی دھری رہ گئی تھی، اور پوری قوم جو ہے نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھی۔ یاد رہے کہ ہجرت نبوی کے بھی موقع پر قریش مکہ نے اسی طرح کی سازش جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی کی تھی۔ پھر یہاں پر مختصر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی دعوت اور تبلیغ کا ذکر ہے، لیکن اس کے بالمقابل جو ان کی قوم شرارتوں کے اوپر اتری ہوئی تھی، بدکاریوں پر اتری ہوئی تھی، اس کا تذکرہ ہے، اور اس تذکرے کے ساتھ ان کے اوپر اللہ رب العزت کا جس طریقے سے عذاب آیا اس کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے 5واں رکوع ہے، اور یہ 5ویں رکوع کا سلسلہ جو ہے اگلے پارے میں انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تو یہاں پر توحید پر انتہائی بلیغ ترین انداز میں خطبہ دیا گیا۔ اس خطبے سے متعلق یہاں پر یہ بات جو ہے سمجھ لی جائے
کہ پہلے یہ پورا واقعہ ذکر ہوا، اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ آیت، گزشتہ آیات میں دیکھا جائے تو انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور قصص کو بیان کیا گیا۔ پھر یہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام کا جو ایک مشترکہ اور ایک متفقہ مشن تھا وہ کیا تھا؟ توحید کو بیان کرنا۔ اب اس پارے کے آخر میں اس خطبے کے آداب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں پر، یعنی کہ جو انبیاء علیہ السلام کے اوپر حمد و ثنا، صلات، اس کا بیان ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی کہ کیا اللہ تعالیٰ بہترین ہے یا وہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک جو ہے سمجھتے ہو۔ تو اس کا اختتام جو ہے اس پارے کا اختتام ان نکات کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آداب بیان کیے جا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے تو اس کے اندر ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے دیگر اقوام کے ساتھ بھی یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت نے جو معاملات فرمائے ہیں ان سے جو حاصل سبق ہے، اللہ رب العزت ہمیں ان تمام سے بچنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کے سیشن کے جو اہم نکات تھے پورے ہوتے ہیں۔ اگر یہاں تک آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔